खबर होगी اسلام آباد سے، ایک راولپنڈی سے۔ جو حکومت کے لیے بری خبر ہے وہ ہے وکلا جو ہے وہ بھرپور طریقے سے میدان میں آ چکے ہیں، اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو انہوں نے کہا ہے کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ قاضی فائز عیسیٰ جیسا شخص وہ جوڈیشری میں رہے اور جوڈیشل سسٹم میں رہے۔ انہوں نے کہا کہ 25 اکتوبر کے بعد اگر قاضی فائز عیسیٰ ہمیں کسی جوڈیشل سسٹم میں نظر آئے یا کسی سیٹ پر نظر آئے تو ان کا انجام جو ہے وہ بہت، ڈونٹ کو بھی وہ کہتے ہیں بھول جائیں گے، جو ڈونٹ ہاؤس پہ ہوا اس کو بھی بھول جائیں گے۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے عدن علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ تو ناظرین، قاضی پاکستان سے بھاگ گیا، بڑی بریکنگ نیوز ہے۔ ہمارے ساتھ ثابت شاکر صاحب موجود ہیں، تو مزید جانتے ہیں ان سے۔ اور قاضی فائز عیسیٰ کا کوئی کردار نہیں، کوئی شکل نہیں، ان کو بعد از ریٹائرمنٹ بھی اگر کسی نے کہیں یہ نظر آئے یا کسی نے گورنمنٹ نے کوئی سیٹ دینے کی کوشش کی، کوئی عہدہ دینے کی کوشش کی، تو پھر اس کا نتائج جو ہیں وہ کہتے ہیں، وکلا نے کہا، سینئر موسٹ وکلا جو کہ نامور وکلا، غیر سیاسی وکلا، پروفیشنلز ہیں، وہ انہوں نے کہا کہ قاضی فائز عیسیٰ نے عدالتی نظام کو برباد کر دیا ہے، اور یہ اس وقت جتنے بھی کرائسس ہیں، یا نہ نواز شریف اس کا ذمہ دار ہے، نہ زرداری ذمہ دار ہے، نہ جنرل عاصم منیر ذمہ دار ہے، اس کا ذمہ دار صرف اور صرف قاضی فائز عیسیٰ ہے، جنہوں نے ناانصافیاں کر کے، غلط فیصلے کر کے، اپنی اتھارٹی کا مس یوز کر کے یہ سارا کچھ کیا۔ لہذا اطلاعات یہ ہیں کہ قاضی صاحب جو ہیں انہوں نے ٹکٹ بھی کٹوا لیا ہے، اور یہ کلیم کیا ہے کامران مرتضی صاحب نے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا ایک ٹکٹ استنبول کا ہے اور ایک ٹکٹ ہے سعودی عرب کا، لہذا قاضی صاحب جو ہیں وہ رخصتی کے لیے تیار ہیں۔ لیکن جانے سے پہلے ایک اور بات بھی کی گئی ہے، ڈیمانڈ کی گئی ہے وکلا کی طرف سے، اور صدیقی صاحب نے کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ فی الفور، کیونکہ انہوں نے ریٹائر ہونا ہے، ہفتہ رہ گیا، اب یہ عدالتی کام چھوڑ دیں، اب یہ چیمبر میں بیٹھیں، اپنا وقت پورا کریں اور جائیں، اور عدالت کی بھی جان چھوڑیں، سپریم کورٹ کی بھی جان چھوڑیں، اور اس ملک کی بھی جان چھوڑیں، یہاں تک وکلا نے کہہ دیا ہے، اور واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ ایسی 26ویں آئینی ترمیم میں عدلیہ سے متعلق کوئی چیز ہم قبول نہیں کریں گے۔ تو یہ صورتحال اس وقت چل رہی ہے جناب، یہ معاملات ہیں، اور دوسری جانب شنگھائی تعاون چل رہا ہے، اور شنگھائی کانفرنس چل رہی ہے، اور شنگھائی کانفرنس کا میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان تحریک انصاف نے تو احتجاج اپنا مؤخر کر دیا تھا، لیکن اس کے باوجود جو اس وقت اسلام آباد راولپنڈی کی حالت زار ہے، وہ وہاں کے شہریوں کی زندگی جو ہے وہ تقریباً اجیرن ہو چکی ہے، مارکیٹس بند ہیں، کاروبار بند ہیں، سیکورٹی کے نام پہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور یہ ساری چیزیں اس وقت دیکھی جا رہی ہیں۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں جناب اس سارے معاملے میں کیا حل ہوتا ہے۔ برکت دت نے ایک جو ملاقات کی تھی نواز شریف صاحب سے، اس میں انہوں نے واضح طور پر بتا دیا ہے کہ نواز شریف صاحب مودی صاحب کے لیے بہت پریشان ہیں، مودی صاحب سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، مودی صاحب کو دوبارہ بلانا چاہتے ہیں، اور مودی صاحب کے پاس خود جانا چاہتے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ عناصر، وہ لوگ جنہوں نے رؤف حسن صاحب کا موبائل سے ڈیٹا نکالا تھا، چوری کیا تھا، اور اس ڈیٹا کو نکال کے ہر روز ایک خبر جاری کی جاتی تھی میڈیا کو کہ جناب رؤف حسن صاحب کے بھارتی جرنلسٹوں کے ساتھ رابطے نکل آئے، رؤف حسن صاحب کے مغربی ملکوں کے جرنلسٹوں سے رابطے نکل آئے، تو وہ سارے کے سارے اب کدھر ہیں؟ کیونکہ اب تو روز روشن کی طرح عیاں سامنے نظر آ رہا ہے کہ کون کس کے ساتھ رابطے میں ہے، اور کون کس کو ویزا دے کے بلواتا ہے، اور کون کس کے ویزے کی سفارش کرتا ہے۔ تو میاں صاحب اور مودی صاحب جو ہیں وہ آپس میں گہرے یار ہیں، اور مبارک ہو گورنمنٹ کو کہ جناب پورے کے پورے اس وقت ہماری ڈیفیکٹو اور ڈیجورے رولرز کو کہ بالآخر وہ آج جے شنکر کا دیدار کر لیں گے، اور کشمیر کے معاملہ وہیں کا وہیں ہے، 5 اگست 2019 وہیں کا وہیں ہے، اور کشمیر کا خصوصی درجہ بھی انہوں نے ختم کر دیا ہے، اور بھارت نے ضم کر لیا ہے۔ اس کے باوجود جے شنکر سب کو مبارک ہو۔ پھر ایک اور چیز جو ہے جو کہ یہ جے شنکر بھارت کے وزیر خارجہ سے، آپ کو پتہ ہے مودی سرکار سے ان کی بہت عزیز داری ہے، اور شادیوں میں آنا جانا، بیاہ شادی، اور بغیر ویزے کے بہت پیار محبت ہے۔ تو ان کی مجبوری ہے
کہ عمران خان صاحب کے ساتھ جا کے جیل میں ان کے پاؤں پکڑیں, ادھر پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے پاؤں پکڑیں, ادھر عمران خان صاحب کی فیملی کی منت سماجت کریں. اس کی وجہ ہے کہ سارے مہمان آ گئے ہیں لیکن ابھی ان کا جو مہمان خاص ہیں وہ نہیں آئے. وہ ہے جے شنکر, بھارت کے وزیر خارجہ. اور آپ کو پتہ ہے کہ آج برکھا دت جو ہیں بھارت کی صحافی, وہ برکھا دت جو ہیں وہ آج جاتی عمرہ پہنچ چکی ہیں اور انہوں نے ملاقات بھی کر لی ہے نواز شریف صاحب سے اور مریم صاحبہ سے, اور ایک انٹرویو ٹائپ بھی کر لیا ہے اور پیغام رسانی بھی ہو گئی ہے. اور ایک ہمارے سینئر صحافی ہیں, آئی تھنک نصرت جاوید صاحب کو میں دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے کہا ہے کہ کوئی 30-35 صحافیوں نے آنا تھا, انہوں نے اپلائی کیا تھا پاکستان آنے کے لیے, لیکن کچھ 14-15 صحافیوں کو اجازت دی گئی ہے. پاکستان کے دفتر خارجہ نے ویزے دیے اور ان میں برکھا دت نہیں تھیں, تو برکھا دت کو جو ویزا ملا ہے بقول ان کے اور کہ وہ میاں صاحب کی مداخلت پہ ملا ہے, ان کی طرف سے گئی ہے جی ریکویسٹ نہیں بلکہ آرڈر کہ جناب ان کو ویزا دیں. اور وہ تو اس لیے ان کی مجبوری ہے کہ انہوں نے ہر صورت میں بھارت کے وزیر خارجہ جے شنکر کو آنا ہی آنا ہے, اور وہ ابھی تک آئے نہیں. انہوں نے آنا ہے, اس وقت ٹائم ہوا ہے جی 12 بج کے, ہاں جی انہوں نے آج پہنچنا ہے, اور وہ اس وقت پہنچیں گے جب ان کو 101% یقین ہو جائے گا کہ جناب کوئی گڑبڑ نہیں ہوگی, کوئی احتجاج نہیں ہو رہا, اور تب وہ پہنچیں گے. باقی سارے پہنچ گئے ہیں, جے شنکر نے آج پہنچنا ہے اور ان کو یہ مس نہیں کر سکتے کیونکہ نیا نہیں بلکہ پرانی یاری ہے اور نیا پیار ہے. اور اس وقت ہماری اسٹیبلشمنٹ کو بھی نظر نہیں آ رہا, اور 5 اگست آپ کو پتہ ہے, اور مقبوضہ کشمیر بھی جو ہے وہ آدھا کھا پی گئے ہیں, وہ سارے کا سارا ضم ہو گیا انڈیا میں. انہوں نے ضم کر لیا امینڈمنٹ 370, آرٹیکل 370 بھی ختم, 35A بھی ختم, وہ سارا ختم کر کے کشمیر کا خصوصی اسٹیٹس بھی ختم کر دیا, ختم کر کے انہوں نے اپنا حصہ ملا دیا. تو یہ ہے عمران خان صاحب نے بالکل 100% انکار کیا ہوا تھا. انہوں نے کہا تھا جب تک 5 اگست 2019 کا اقدام واپس نہیں ہوتا, کشمیر کا اسپیشل اسٹیٹس بحال نہیں کیا جاتا, اس وقت تک میں ان سے کوئی انگیجمنٹ نہیں ہوگی, نہ تجارت ہوگی نہ کچھ ہوگی. لیکن اب وہ ہو رہا ہے, تو لہٰذا ان کی مجبوری ہے کہ بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر کو یہ چشم ما روشن دل ما شاد ریڈ کارپٹ پہ ان کا استقبال کرنے کے لیے بے چین ہیں, اور اتنے زیادہ بے چین ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. تو باقی پرائیویٹلی پیغام رسانی ہو رہی ہے, اور نواز شریف صاحب نے کہا ہے کہ بہت میری تمنا ہے کہ ہم بہت جلد مودی صاحب سے ملیں اور ملاقات ہو. تو جناب یہ سارے کے سارے معاملات تھے, یہ ساری تیاریاں ہو چکی تھیں. اب لیکن پاکستان تحریک انصاف, میں آپ کو پورے افسوس سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف نے اس کے ساتھ ساتھ تیاریاں کرنے کے بعد انہوں نے کہا جی یہ نہیں ہو سکتا. اس کے بعد یہ ہوا کہ کیونکہ خبریں ذرا الٹ چلائی جاتی ہیں, اور اس کے بعد انہوں نے رابطہ کیا مولانا فضل الرحمان صاحب سے, اور مولانا فضل الرحمان صاحب سے کہا کہ جناب مولانا آپ مہربانی کریں, آج کل آپ کے بہت اچھے تعلقات ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ, تو آپ ان کو ریکویسٹ کریں اور یہ معاملہ جو ہے وہ مؤخر کروا دیں, اور ہم پہ بہت پریشر ہے, تو مہربانی کریں جی, تو اس کے لیے آپ کریں. تو انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا نقوی صاحب سے کہ انہوں نے کہا جی کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ صورتحال یہ ہے کہ اگر آپ انہوں نے کہا کہ یہ ہے کہ اگر آپ پھر سودا ہوگا جی گیو اینڈ ٹیک پہ ہوگا, یہ نہیں ہوگا کہ میں آپ کی بات کہہ دوں کہ ٹھیک ہے جی آپ ہماری بات مان لیں اور میں کہوں کہ جی آپ مؤخر کر دیں. تو پھر صورتحال یہ ہے کہ مؤخر تو تب ہوگا جب آپ بھی عمران خان صاحب سے ملاقاتوں پر پابندی ختم کریں, ان کا مطالبہ جائز ہے, آپ ملاقات کا اہتمام کریں اور ملاقات کر کے تو بات آگے بڑھائیں. اور یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ ان کی بات نہ مانیں اور میں آپ کی بات منوا لوں. تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بھی رابطہ کیا. پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ نے مولانا سے کہا کہ بالکل ٹھیک ہے جی, ہمارا تو صرف ایک سمپل سا مطالبہ ہے اور ہمیں سخت تشویش ہے عمران خان صاحب کے بارے میں, اور وہ یہ ہے کہ پتہ نہیں وہ کس حال میں, اور ان کی کیونکہ تشویشناک اطلاعات آ رہی ہیں اور وہ قید تنہائی میں بھی ہیں, اور یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ ہائی کورٹ بھی درخواست ہماری مسترد کر دے. ہائی کورٹ پہ بھی پریشر تھا
कि आपने नहीं अलाउ करना 17 तक किसी सूरत में। और फिर हमें अगला शुबा है कि ये 17 से भी आगे ले जाना चाहते हैं और ये आईनी तरामीम भी पास करवाना चाहते हैं ताकि इमरान खान साहब से कोई राब्ता ना हो और इमरान खान साहब के इल्म में कोई बात ना आए। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने, असद कैसर साहब ने मौलाना से ये कहा कि जनाब हम हाजिर, लेकिन ये 2 बातें हैं। फिर गंडापुर ने भी कहा कि ये 2 बातें हैं, हम एहतजाज मुअख्खर करते हैं, आप मुलाकात का एहतमाम करें। उसके बाद जो है वो हिलचुल हुई और हमारी इत्तला के मुताबिक इमरान खान साहब से भी राब्ता किया गया हुकूमती शख्सियात ने। और ये पीछे जो डेवलपमेंट्स हो रही थी और मिन्नत समाजत चल रही थी, तो क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि उनकी तरफ से इतना एहतजाज, क्योंकि ये कोई एहतजाज उस तरह से तो था नहीं कि धरना देना या नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकुनान की, ISF की, लायर्स की, ये सारी की सारी और ट्रेड यूनियन जो है उनकी एक माकूल तादाद, वो सैकड़ों में नहीं बल्कि हजारों में माकूल तादाद रावलपिंडी, इस्लामाबाद में मुख्तलिफ जो है पोजीशनों पे मौजूद थी। और वो ये उनमें ये कैपेबिलिटी है कि वो आराम से एहतजाज रिकॉर्ड करवा सकते थे। लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये ऑफर कबूल नहीं की, सरकारी डॉक्टर्स वाली। और उसके बाद लेकिन आपको टीवी चैनल्स पे जो खबरें चलवाई जाती रहीं, अब वैसे तो कहते हैं कि वैसे तो है कि जी टीवी पे कोई चीज़ चलनी नहीं चाहिए, इमरान खान साहब से मुतालिक कोई खबर नहीं आनी चाहिए, कोई टिक्कर नहीं चलना चाहिए। तो अब मसला है कि ये खबर अब कैसे कन्वे करें, क्योंकि कारकुनान लोगों को भी कंफ्यूज करना है ना, वो कैसे कन्वे करें। तो उन्होंने कहा जी अब ठीक है, हमारी मजबूरी, आप चला दें मुलाकात की, और ये इमरान खान साहब बानी चेयरमैन के नाम से फिर चलाएं, बानी PTI के नाम से चलाएं, तो तस्वीर नहीं आनी चाहिए, खबर आप दे सकते हैं। लिहाजा तमाम टीवी चैनल्स ने फिर खबरें देना शुरू कर दी और फिर रिपोर्टर्स के बीपर्स होना शुरू हो गए और वो हुए। और एक इतला ये भी एक इतला मौजूद है, आरफ हमीद भट्टी साहब ने भी इस खबर को दिया है अपने ब्लॉग में, उनका बाकायदा, कि इमरान खान साहब से कुछ शख्सियात की मुलाकातें भी हुई हैं और उनके साथ भी मामलात आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है और इमरान खान साहब से अहम शख्सियात की मुलाकातें भी हुई हैं। आरफ हमीद भट्टी साहब ने यह खबर दी है। और इसके साथ जी मुज़ाकरात के लिए मैंने आपको बता दिया, अहम शख्सियात दरमियान में आई और उनसे भी कहा गया, और पुलिस और FC और रेंजर्स ने भी कह दिया कि जनाब हम नहीं कर सकते। और इस्लामाबाद पिंडी में जैसा तैयार थे, और नकवी साहब की जो दौड़ें लगी हैं वो हमें बहुत अच्छी तरह अंदाजा है, क्योंकि 48 घंटे पहले वो कह रहे थे कि जनाब अली अमीन गंडापुर जो हैं वो बहुत ही हैं, गद्दार हैं, बगावत है, मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, कानून साजी कर रहे हैं, ये है वो है, तो ये सारा कुछ हो रहा है। तो बहरहाल जी अब जो चीज़ कंफर्म हुई है, कल सुबह डॉक्टर्स जाएंगे और वो इमरान खान साहब का तिब्बी मुआयना करेंगे और आकर अगर उन्होंने ओके की रिपोर्ट दी तो ये एहतजाज मुअख्खर होगा, और अगर उन्होंने ओके की रिपोर्ट ना दी तो ये एहतजाज मुअख्खर नहीं होगा। ये मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, ये मशरूत तौर पर एक आज सुबह 10 बजे तक का ये एक एग्रीमेंट है, मजबूत यकीन दहानियां हुकूमत ने करवाई हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इन यकीन दहानियों पे यकीन किया है, और उसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब समेत कुछ और अहम शख्सियात की यकीन दहानियां भी शामिल हैं। तो ये है, तो कल को ये होगा कि अगर हुकूमत ने ये काम ना किया तो हुकूमत झूठी होगी और नकवी साहब जो है वो झूठे तस्वर होंगे, और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पोजीशन कल बहुत ज़्यादा बेहतर होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल कर दें सब्सक्राइब, वीडियो कर दें लाइक।